السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اونٹنی کے ساتھ معجزہ کو جانیں گے۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 سال کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زبیر کے ساتھ یمن کی طرف جا رہے تھے۔ ایک مقام پر انہوں نے دیکھا کہ ایک نر اونٹنی یعنی ایک مادہ اونٹنی سب کا راستہ روکے ہوئے کھڑا ہے۔ اس کے ڈر سے کوئی گزرنے کی ہمت نہیں کرتا، لیکن جب اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ جب وہ زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے سینے سے زمین کو کریدنے لگا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اشارہ کو سمجھ گئے اور جا کر کے اللہ کے رسول جب ان کے پاس پہنچا تو سوار ہو گئے۔ جب سوار ہو گئے تو اونٹنی آگے کی طرف چلنے لگی۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معجزہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول اس وقت چھوٹے تھے، بہت سارے لوگ ساتھ میں تھا، ایک قافلہ تھا، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے وہاں جب پہنچے تو اللہ کے رسول آگے بڑھ کر کے یہ ہمت دکھائی، گویا اللہ کی طرف سے ایک یہ معجزہ تھا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی نہیں ہوئے تھے، بچپنا میں یعنی 10-12 سال کی عمر میں ایک نشانی یہ بھی دیکھا گیا کہ ایک جگہ سیلاب کا پانی بڑی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ندی کی طرح سیلاب کے پانی بڑی تیزی کے ساتھ بہہ رہا تھا، کسی کو گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن جب اللہ کے رسول اپنے قدم مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے قدم مبارک کو اس پانی میں رکھا تو پانی پایاب خشک ہو گیا، پانی سوکھ گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بآسانی نکل گئے اور دیگر جو افراد تھے، لوگ تھے، وہاں سے گزر گئے۔ دوستو، یہ سارے معجزات سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گاہے بگاہے پیش آتے رہتے تھے، یہ جب معاملہ اللہ کے رسول کے چچا زبیر نے دیکھا، وہ سارے واقعات اور معجزات قریش میں واپسی کے بعد سارے لوگوں کو سنایا۔ دوستو، اس طرح کے بہت سارے واقعات اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آتے رہتے تھے۔ جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں تھے تو آپ کے چچا ابو طالب کہتا تھا کہ جب میرا بھتیجا سو کر کے صبح اٹھتا تھا تو ایسا لگتا کہ اس کے چہرے کو کسی نے دھول کے رکھا ہے، چہرے کو صاف کر کے رکھا ہے، بالوں میں تیل لگا کر کے کسی نے کنگھی کر کے رکھا ہے۔ جبکہ چھوٹے بچے جب سو کر کے اٹھتے ہیں تو ان کا چہرہ گندا ہوتا ہے، بلکہ بال اس کا ادھر سے ادھر ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول دیگر بچوں سے بالکل الگ تھے۔ اسی طرح سے ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز بازار سے لائی جاتی تو جو بچوں کا معمول اور طریقہ ہوتا ہے کہ وہ چھینا چھپٹی شروع کر دیتا ہے، وہ جلد از جلد مانگنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سب چیزیں دیکھتے تو بالکل اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیتے اور اللہ کے رسول با ادب اور خاموشی کے ساتھ کھڑے رہتے۔ یہ دیکھ کر کے اللہ کے رسول کے جو چچا ابو طالب تھے وہ ان کے لیے حصہ کو الگ کر لیتا تھا۔ اسی طرح سے ابو طالب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ اور برکت کی بات کی جائے تو اللہ کے رسول کی اتنی زیادہ برکت تھی
کہ ہم سب گھر والے اہل و عیال کے ساتھ ایک ساتھ کھانا کھانے بیٹھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بھی کھانے بیٹھتے۔ جب اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہوتا کھانے میں برکت آ جاتی، سب کا پیٹ بھر جاتا اور کچھ کھانا بھی بچ جاتا۔ لیکن اگر کبھی کبھار اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے تو اس وقت سب کوئی بھوکے رہ جاتے، کسی کا جی نہیں بھرتا، کھانا سے پیٹ نہیں بھرتا۔ اس طرح کے معجزات اور واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنا میں بھی پیش آتے رہتے تھے۔ اس طرح کے واقعات بار بار اللہ کے رسول کے ساتھ پیش آتے رہتے تھے۔ اسی طرح سے ایک اور معجزہ اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح سے پیش آیا کہ مکہ معظمہ میں بہت ہی زیادہ شدید قحط سالی کا زمانہ آ گیا۔ سب لوگوں نے ابو طالب سے قحط سالی کی شکایت کی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوخیز بچے تھے۔ ابو طالب آپ کو لے کر کے نکلے اور ابو طالب کے ساتھ اور بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ان تمام بچوں میں چاند کی طرح چمک رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کو خانہ کعبہ کے ساتھ ملا دیا گیا۔ اس کے بعد سب کوئی دعا کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کے اشارہ کیا۔ جب اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا اس وقت آسمان میں ذرا بھی بادل نہ تھا، لیکن آن کی آن میں ہر جانب سے بادل اٹھا اور جھوم کر برسنے لگا۔ اسی کو ابو طالب نے اپنے قصیدے میں بہت ہی خوبصورت اور اچھے انداز میں بھی پیش کیا جو آج کی کتابوں میں موجود ہے۔ دوستو، اس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، معجزات اور اسلامک اسٹوریز وغیرہ سننے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اس لیے کہ میں انشاءاللہ اس طرح کے ویڈیوز لاتے رہوں گا۔ اور آج کا ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔